اب ہمیں تو خود دعوت دی تھی کہ یہ پڑھ لینا، ہم پڑھ کر آئے ہیں تو کچھ اور ہے، شیخ جو بیان کرتا ہے تو کچھ اور ہے۔ اب ہمارا قصور یہی ہے کہ ہم اب عرفان شاہ کی ہر بات کی تحقیق کرتے ہیں کہ یہ باتیں کہاں سے لیتا ہے۔ جب رد کیا قاری طیب نقشبندی صاحب حفظہ اللہ، آپ نے جب رد کیا تو عرفان شاہ ان کو شاباش دے رہا تھا کہ ایسے نالائقوں کا بھرپور تعاقب کیا قاری طیب نقشبندی صاحب نے اور اس کتاب میں حق ادا کر دیا۔ اب عرفان شاہ بتائے کہ جب تقریر لکھ رہا تھا اس وقت اس کو کیوں نہیں نظر آیا کہ میں جو لکھ رہا ہوں میں تو ہر حرف کی تصدیق کر رہا ہوں؟ اس وقت کیا عقیدہ تھا اور آج کیا عقیدہ ہے؟ اس وقت ٹنچ باٹوی غلط تھا، آج کیسے ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہے کہ جب جنازے پر عرفان شاہ نے ملاقات کی تھی تو اس وقت ٹنچ باٹویوں کے لوگوں نے یہ بھرپور میسج وائرل کیا تھا کہ عرفان شاہ نے پریویس میٹنگ میں بالکل اعتراف کر لیا ہے کہ فخر اسلام کے جتنے بھی سٹینڈ تھے وہ بالکل بجا تھے۔ یہ ٹنچ باٹویوں کے اس وقت کے دعوے تھے کہ عرفان شاہ نے کل تک جو ہمیں رافضی کہا تھا اس سے عرفان شاہ رجوع کر چکا ہے۔ ٹنچ باٹوی کی ان دلیلوں کو کل تک قاری طیب صاحب کی کتاب سے عرفان شاہ رد کرتا تھا۔ پچھلی تمہاری تحریریں کچھ اور، آج تم ٹنچ باٹوی نظریے کے دفاع کے لیے ہر طرح کی گالیاں روا رکھے ہوئے ہو اور پھر کہتے ہو کہ میں 40 سال سے ایک نظریے پر ہوں۔ کملیا اپنی عقل کا علاج کر مردیا، کہ نور انوار میں بھی تمہیں راستہ سجائی نہیں دیتا۔ اوے عقل دیا انیا، کہا کہ یہ لوگ تو معصوموں کو بھی خطا پر بول رہے ہیں، تو کل تک جو آپ بول رہے تھے حضرت آدم علیہ السلام کو خطا پر، اس کا کیا جواب ہے؟ اللہ پیر مہر علی شاہ صاحب کی کتب کو میدان میں پیر مہر علی شاہ صاحب نے جن جن مقامات پر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خطا کو استعمال کیا، لگاؤ فتویٰ ان پر۔ تو یہ علامہ قرآنی کی کتاب ہے، اگر ہمت ہے غیرت ہے تو بولو کہ اس کتاب کے لکھنے والے پر فتویٰ ہے۔ یہ گستاخ تھا، کیوں نہیں بولتے اس کتاب کے خلاف؟ عبارت پڑھنے والا گستاخ بن گیا اور لکھنے والا گستاخ نہ بنا، یہ کہاں کا دستور ہے؟ اب ہمارا چیلنج ہے اس بات کو منطقی انجام پر تک پہنچایا جائے۔ تکبیر ٹی وی والوں کو بھی ہماری طرف سے دعوت ہے کہ ایسے مسلک کے غداروں کو بار بار سٹیجوں پر لا کر عوام اہل سنت کے عقائد مت بگاڑے جائیں۔ اگر عرفان شاہ پاکستان آنے کے لیے تیار نہیں ہے، آخری حل یہ ہے کہ جس چینل پر بیٹھ کر یہ ساری اس نے گالیوں کی سوغات بھیجی ہے یہی چینل والے اہتمام کریں، ہمیں بھی لائیو لیا جائے، ہمارا بھی موقف سنا جائے۔ ہم جو اللہ کے فضل سے صدیوں کے علماء اہل سنت کے عقائد پر پہرا دے رہے ہیں، ہم بھی سامنے آ کر بیان کریں گے کہ عقیدہ کس نے بگاڑا۔ اور عرفان شاہ میں ہمت ہے تو لائیو آنے کے لیے تیار رہے۔ میں دبا نہیں، میں جھکا نہیں، کہیں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں، جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر مجھے ان صفوں میں تلاش کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المعصومین و خاتم المعصومین۔ حضرات گرامی، عرفان شاہ نے رافضیت کے نظریہ کو پروموٹ کرتے ہوئے جب ایک من گھڑت حدیث کا سہارا لے کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کو مشکوک قرار دیا اور یہ خود اعلان کیا کہ آپ مطمئن ہیں تو مطمئن رہیں، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی افضلیت جو ہے وہ لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے بیان کرتے ہیں، یہ اس کا اپنا بیان ہے۔ اور آگے کہا کہ ابھی تو بشریت شروع بھی نہیں ہوئی تھی تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تھے، تو یہ ساری چیزیں عرفان شاہ نے افضلیت کا موضوع چھیڑ کر بیان کی۔ ہم نے جب اس کا رد کیا اور یہ تحفہ اثنا عشریہ یہ کتاب عرفان شاہ کو دکھائی تو خیر سے گزشتہ رات ہی اس کا بیان تھا، تکبیر ٹی وی پر اس کا پروگرام تھا، تو گزشتہ رات عرفان شاہ نے خوب بھڑاس نکالی اور پرانا دور تازہ کر دیا گالیاں دینے کا، بندہ ناچیز کو ایک دفعہ پھر مخاطب کر کے ایک یہ بھی میرا قصور گنوا دیا کہ میں تو تمہارے باپ کی عمر کا ہوں اور میری غلطیاں کیوں نکالتے ہو اور باتیں کرتے ہو اپنے باپ کی عمر کے برابر مولوی سے۔ عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، آ سامنے یہاں میں تجھے بتاتا ہوں۔ ہاں اب اس پر میں کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا کہ کوئی چھوٹی عمر کا ہو تو وہ بڑوں کی غلطیاں نہیں نکال سکتا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ ہم صرف حق بیان کرتے ہیں اور حق بھی وہی بیان کرتے ہیں جس پر عرفان شاہ کو صدر تسلیم خم بھی ہے، وہی حق جو کل چند سال پہلے عرفان شاہ خود بیان کیا کرتا تھا۔ اگر یہ چھوٹے بڑے کا معاملہ ہوتا تو یاد کرے کہاں عرفان شاہ اور کہاں امام شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ رحمہ اتنی مقدس نفوس پر جب اپنی ذاتی انات اور ذاتی بغض کی آگ کو بجھانے کے لیے کفر کے فتوے لگاتا تھا اور نورانی کافر کے معاذ اللہ نعرے لگواتا تھا، وہ دور یاد کرے۔ یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ چھوٹا جناب بڑے کو بات نہیں کر سکتا، یہ تو ایسے ہی فضول بات ہے۔ ہاں
اگر ہم نے کوئی بات غلط کی ہے تو اس کا جواب دے۔ سب سے پہلے میں یہی کہوں گا کہ ہم نے تحفہ اثنا عشریہ کی یہ عبارت پڑھ کر سنائی تھی کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے، من گھڑت ہے اور اس کا راوی رافضی ہے۔ اسی کتاب کی عبارت ہے، اور حیران کن بات ہے کہ جس تقریر میں عرفان شاہ نے یہ عقیدہ بگاڑ کر پیش کیا افضلیت کے موضوع میں، اسی تقریر میں بھی عرفان شاہ نے دعوت دی کہ تحفہ اثنا عشریہ پڑھ لو۔ یہ آپ سن سکتے ہیں۔ اب ہمیں تو خود دعوت دی تھی کہ یہ پڑھ لینا، ہم پڑھ کر آئے ہیں تو کچھ اور ہے، شیخ جو بیان کرتا ہے تو کچھ اور ہے۔ اب ہمارا قصور یہی ہے کہ ہم اب عرفان شاہ کی ہر بات کی تحقیق کرتے ہیں کہ یہ باتیں کہاں سے لیتا ہے، کن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہاں کہاں جھوٹ بولتا ہے۔ مجھے سب سے پہلے جب عرفان شاہ نے گالیاں دی تو اس وقت بھی میں نے یہی کہا تھا کہ تم نے جو دعویٰ کیا کہ کتاب الثقات میں جاہز ابو العینہ کے اعترافات ہیں کہ یہ حدیث فتق ساری من گھڑت ہے، اب ہمارا اتنا تو کام بنتا تھا کہ ہم کتاب الثقات کو دیکھ لیں، اور خود اس نے دعوت دی تھی کہ اٹھا کر دیکھو کتاب الثقات۔ اب ہم جب اٹھانے کے لیے گئے تو کتاب الثقات نام کی دنیا میں کوئی چیز ہی نہیں تھی ابن جوزی کی۔ ابن جوزی نے تو کتاب الثقات نام کی کتاب ہی کوئی نہیں لکھی۔ ہمیں دعوت دی ہم جا کر پڑھیں تو صحیح۔ اسی تقریر میں عرفان شاہ نے ہمیں دعوت دی کہ تحفہ اثنا عشریہ پڑھ لو۔ جا تحفہ اثنا عشریہ اٹھا کے دیکھ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ مسئلہ نقل فرما رہے ہیں۔ ہم نے پڑھا ہے تو یہ بیان کر دیا۔ اب جو ہے وہ گالیاں دینے کا تو کوئی تک نہیں بنتا۔ حضرت کا جلال کس معنی میں ہے؟ ہاں، ایک اور آئینہ بھی دکھا دیتا ہوں۔ یہ جو کہتے رہے عرفان شاہ کو کہ جناب پچھلے 20-25 سال سے جو پہرا دے رہا تھا آج بھی وہی ہے، عرفان شاہ نے کچھ نہیں تبدیل کیا۔ اب میں عرفان شاہ کو آئینہ دکھانے کے لیے بیان کرتا ہوں کہ یہ ایک کتاب ہے افضلیت الصدیق، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر، قاری محمد طیب نقشبندی صاحب، یہ بھی عرفان شاہ کے بڑے قریبی ساتھی تھے۔ ظاہر ہے اپنے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے جن کو ایمان کی فکر تھی وہ حضرات دور ہو گئے۔ اہل سنت کے معتبر علماء تو یقیناً عرفان شاہ کی اس کروٹ کو سمجھ گئے کہ اس نے سارا مسلک بگاڑ کر رکھ دیا اور رافضی عقیدوں کو پروموٹ کیا۔ اب یہ کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 284 میں یہی بات موجود ہے جو ہم نے اپنے کلپ میں بیان کی تھی کل۔ یہ ہے اس کا سکین، واضح ہے۔ چھٹا شبہ، میں اور علی تخلیق آدم سے قبل اللہ کے ہاں 2 انوار تھے۔ افضلیت پر شک پیدا کرنے کے لیے روافض کی دلیلیں یہ بھی تھیں، اور یہ ٹنچ باٹوی کی دلیلیں تھیں۔ ٹنچ باٹوی کا بھی بیان اس پر موجود ہے۔ میری پاس کتاب ہے فضائل صحابہ، یہ میری کتاب کا صفحہ 253 ہے اور عبارت ہے سمیت و حبیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے محبوب رسول کریم علیہ السلام کو سنا، یقول کنت انا و علی نورم بین یدی اللہ، میں اور علی ایک نور تھے اللہ کے سامنے، میں اور علی ایک نور تھے اللہ کی بارگاہ بین یدی اللہ، قبل ان یخلق آدم ب14 الف عام، قبل اس کے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پیدا کرے۔ کتنا عرصہ پہلے؟ کا 14,000 برس پہلے۔ میرا اور علی کا نور ایک تھا، ہم ایک تھے۔ معلوم ہوا نبی اور علی ہم اصل ہیں۔ وہ بھی یہی کہتا تھا۔ اس وقت عرفان شاہ ٹنچ باٹوی کو بہت رد کرتا تھا اور بڑی اس کی تردید کیا کرتا تھا، اور جو شخص علمی کام کرتا تھا اس کو بڑا پسند کرتا تھا۔ تو ٹنچ باٹوی کے بھی یہ دلائل تھے۔ ظاہر ہے کہ قبلہ قاری صاحب نے اس کتاب میں جا بجا ٹنچ باٹوی کا ذکر کر کے اور بار بار اس کو رد کیا، تو یہ بات بھی ٹنچ باٹوی کی دلیلوں کا رد تھی، اور اس میں جو باتیں فقیر نے کی وہی باتیں موجود ہیں۔ یہ سارا سکین حاضر ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ کی اسی کتاب کی عبارت تھی کہ یہ حدیث موضوع ہے اور اس کو روایت کرنے والا رافضی ہے، اور رافضی جب بیان کرے گا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اور خاص طور پر عقائد کے باب میں ایک موضوع من گھڑت چیز کو بیان کرنا، اور اتنا اہم عقیدہ کہ جو اجماع اہل سنت کا عقیدہ ہے
اس کو بگاڑ کے رکھ دینا، ایسی من گھڑت باتوں کی عقائد میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ عرفان شاہ نے خود اس کے موضوع ہونے کو تسلیم کیا ہوا تھا۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 19 پر عرفان شاہ نے تقریض لکھی۔ تقریض کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کتاب کے ہر موضوع پر عرفان شاہ کو مکمل اعتماد ہے، اور عرفان شاہ تصدیق کرتا ہے کہ یہ جو کتاب کے اندر لکھا گیا ہے بالکل ٹھیک لکھا گیا ہے۔ اس کے اندر بڑی تحسین کی اس کتاب کی، آخر میں خود تسلیم کیا کہ زیر مطالعہ کتاب اسی موضوع پر مفسر قرآن علامہ قاری محمد طیب نقشبندی مدہ ذلہ کی خوبصورت، دلچسپ اور جامع تحریر ہے۔ خود تسلیم کیا کہ یہ کتاب بہت دلچسپ ہے، جامع ہے، جس میں انہوں نے کئی شیخی خوروں کے ہوائی قلعوں کو بیت عنکبوت ثابت کر دیا ہے۔ یہ جو شیخی مار رہے تھے ٹنچ باٹوی جیسے، اس کے یہ دلائل تھے افضلیت کے مسئلہ میں۔ ظاہر ہے کہ سب سے زیادہ شک و شبہ پیدا کرنے والا تو وہ بندہ تھا۔ وہ جب یہ حدیث پڑھ کر افضلیت کو مشکوک کرتا تھا، اس وقت جب رد کیا قاری طیب نقشبندی صاحب حفظہ اللہ، آپ نے جب رد کیا تو عرفان شاہ ان کو شاباش دے رہا تھا کہ ایسے نالائقوں کا بھرپور تعاقب کیا قاری طیب نقشبندی صاحب نے، اور اس کتاب میں حق ادا کر دیا۔ اب عرفان شاہ بتائے کہ جب تقریض لکھ رہا تھا اس وقت اس کو کیوں نہیں نظر آیا کہ میں جو لکھ رہا ہوں میں تو ہر حرف کی تصدیق کر رہا ہوں۔ اس وقت کیا عقیدہ تھا اور آج کیا عقیدہ ہے؟ اس وقت ٹنچ باٹوی غلط تھا، آج کیسے ٹھیک ہو گیا؟ یہ تقریر تو وہی ہے جو ٹنچ باٹوی کی ہے، وہ بھی ریکارڈ حاضر ہے۔ بھرپور دلائل تو ٹنچ باٹوی دیتا تھا افضلیت کو مشکوک کرنے کے لیے۔ ہاں یہ ہے کہ جب جنازے پر عرفان شاہ نے ملاقات کی تھی تو اس وقت ٹنچ باٹویوں کے لوگوں نے یہ بھرپور میسج وائرل کیا تھا کہ عرفان شاہ نے پریویس میٹنگ میں بالکل اعتراف کر لیا ہے کہ فخر اسلام کے جتنے بھی سٹینڈ تھے وہ بالکل بجا تھے۔ یہ ٹنچ باٹویوں کے اس وقت کے دعوے تھے کہ عرفان شاہ نے کل تک جو ہمیں رافضی کہا تھا اس سے عرفان شاہ رجوع کر چکا ہے۔ ٹنچ باٹوی کی ان دلیلوں کو کل تک قاری طیب صاحب کی کتاب سے عرفان شاہ رد کرتا تھا، لیکن جنازے میں ملاقات کرتے ہوئے اس نے اعتراف کی، یہ ان کی پوسٹ ہے، آج تک جواب دیا۔ یہ نبیلم ہے، یہ دوسرے ہیں، ان سب نے کہ کیا یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ غلط کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے باقاعدہ اس چیز کو وائرل کیا۔ اس نبیلم نے کبھی اس کو رد کیا کہ جنازے پہ ملاقات سے پہلے عرفان شاہ اور عبد القادر شاہ ٹنچ باٹوی کی ایک ملاقات ہو چکی تھی اور اس کو انہوں نے وائرل کی۔ یہ ان کا میسج ہے۔ In a previous meeting, Sayyid Irfan Shah Sahib affirmed that his wider reading has led him to believe that the Honorable Mufakkir Islam's position on issues were correct. یہ ہے اس کا نظریہ عرفان شاہ کا کہ وہ تو اعتراف کر کے آیا تھا کہ جن ایشوز پر مفکر اسلام نے پوزیشن لی ہوئی ہے عرفان شاہ مان کر آیا تھا کہ سب کریکٹ ہے، سب درست ہے۔ کل تک تو یہ ٹنچ باٹوی بیان کرتا تھا اور ہمارے علماء رد کرتے تھے تو عرفان شاہ ادھر کھڑا تھا، تقریریں لکھ رہا تھا کتاب پر۔ اگر یہ سیم نظریہ ہے تو پھر بدلا کیوں؟ بدلا اس وقت کہ جب جا کر اس ٹنچ باٹوی کے قدموں میں جا کر بیٹھ گیا اور ٹنچ باٹوی میں جنازے پر ہی کہہ دیا کہ کل تک یہ بیڑوں میں تھا، آج یہ شیروں کے پاس آیا ہے۔ تو بدلا ہوا تو تسلیم کرے اپنے آپ کو، یا اعلان کرے کہ میں نے جو پچھلی تقریریں لکھی تھی وہ سب غلط لکھی تھی، میرا پچھلا نظریہ اور تھا، آج میں ٹنچ باٹوی سے ملا ہوا ہوں۔ یہ اب دھوکے دینا چھوڑ دے۔ باقی رہی بات، عرفان شاہ نے بڑے دللے سے کہا کہ آؤ میں ثابت کروں گا تم نے دھوکہ دیا ہوا قوم کو، معاذ اللہ۔ آ سامنے یہاں میں تجھے بتاتا ہوں۔ ہاں آج ہمارا بھی چیلنج ہے کہ عرفان شاہ اپنی بات پر پختہ ہو کر دکھائے، ثابت قدم رہ کر دکھائے۔ اگر اس نے مجھے چیلنج کیا ہے کہ میرے سامنے آؤ، ادھر آؤ، تو میں تو ادھر کیسے آ جاؤں؟ ہاں یہ ہے کہ عرفان شاہ میرا بندوبست کرے تو میں ابھی آ جاتا ہوں، لیکن اگر اس نے تو خیر نہیں بندوبست کرنا، لیکن ہماری طرف سے چیلنج ہے۔ عرفان شاہ اسی حدیث پر، اسی موضوع پر افضلیت کو جو اس نے بگاڑ کر پیش کیا، اس پر بات کرنے کے لیے اگر تیار ہے، اگر اس نے خلوص نیت سے یہ نعرہ بلند کیا ہے اور اس میں جرت ہے،
कुछ गैरत है अपनी बात को साबित करने की तो आ जाए मैदान में। पाकिस्तान आने का सारा टिकट हम देंगे, सारा खर्चा हमारा। वली अकबर सज्जाद भी बैठा हुआ था साथ, बड़ी तारीफें कर रहा था। उस बेवकूफ को तो मैंने ऑफर की हुई थी, वह अभी तक उसका जवाब नहीं आया। हमने कहा था कि आ जाओ, तुम्हें किबला कंजुल उलमा के सामने बिठाएंगे, आ जाओ बात करो। सब बुज़दिल दुम दबाकर भाग जाते हैं और बढ़ के मारने के लिए चैनलों पर बैठ जाते हैं। पता है तुम्हारी मक्कारियों का, लाओ अली अकबर सज्जाद को हमारे सामने। क्यों नहीं वो सामना करता? उन सारे झूठों का पर्दा हमने चाक कर दिया था, आज तक वो जवाब न दे सका। आज बढ़ के मारने के लिए बैठ गए। इरफान शाह के लिए खुला चैलेंज है, उसने मुझे चैलेंज किया कि यहां आ जाओ। ये तो ऐसे ही है कि जैसे कोई बंदा दरिया के पार खड़ा हो और दूसरी तरफ कहे कि इधर आओ मैं तुम्हें छेड़ूंगा, ऐसे नहीं होता। जो पॉसिबिलिटी है उस पर आओ, पाकिस्तान आकर बात करो इस मौजू पर। और अगर ये समझता है कि बच्चे मैंने बात नहीं करनी तो हमारा खुला चैलेंज है, आ जाए। इमाम जलाली ज़ीदा शरफ़ बात करेंगे इसी मसले पर, खुले चैलेंज से हम कह रहे हैं, आ जाए किबला डॉक्टर साहब को सामना करे। बढ़ के मारने से कुछ नहीं होता। मैं दबा नहीं, मैं झुका नहीं, कहीं छुप छुपा के खड़ा नहीं। जो डटे हुए हैं महाज पर मुझे उन सफों में तलाश कर। आपके अली अकबर सज्जाद जैसों की तरह हम नहीं हैं कि पीछे हट जाएं। अल्लाह के फजल से हर दम मैदान में रहने वाले हैं। इरफान शाह इस किताब में लिखी हुई तकरीर का जवाब दे, या फिर टंच बाटवियों की पोस्ट का जवाब दे कि अकीदा किसने बदला। टंच बाटवी के सारे बंदे कह रहे हैं कि इरफान शाह बदल कर हमारे नजरियात पर आ चुका, तुम्हारी बोली भी टंच बाटवी बन चुकी। पिछली तुम्हारी तहरीरें कुछ और, आज तुम टंच बाटवी नजरिए के दिफा के लिए हर तरह की गालियां रवा रखे हुए हो और फिर कहते हो कि मैं 40 साल से एक नजरिए पर हूं। कमलिया, अपनी अकल का इलाज कर मुर्दिया, का नूर अनवार में भी तुम्हें रास्ता सुझाई नहीं देता। ओए अकल दिया अन्या, ये है नासबियत। जी हाँ, इंशाअल्लाह अज़ीज़ निकाल देंगे घमंड सारे। और मैदान में है ना, मैदान में बैठे हैं। और ये भी बता दूं तुम्हें कि हमें ये हौसला है अल्लाह के फजल करम से। जमाने ने अपने आप को बदला घड़ी घड़ी, एक हम हैं अहले इश्क जहां थे वहीं रहे, तुम लोग बदलते रहे लेकिन अल्लाह के फजल से न बदले हैं न बदलेंगे। अल्लाह के फजल से अल्लाह बचा कर रखे। आखिर में तुमने जितनी और भी बदतमीजियां की मसला खता के लिहाज से, उसका भी मैं साथ ही जवाब दे जाऊं। कहा कि ये लोग तो मासूमों को भी खता पर बोल रहे हैं, तो कल तक जो आप बोल रहे थे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खता पर, उसका क्या जवाब है? अल्लाह पीर मेरे अली शाह साहब की कुतुब को मैदान में, पीर मेहर अली शाह साहब ने जिन जिन मकामात पर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खता को इस्तेमाल किया, लगाओ फतवा उन पर। क्यों नहीं बोलते? 20वां दफा मैं इन चीजों को पेश कर चुका हूं। और तुम्हारी इज्जत कॉन्फ्रेंस में वो बंदा आया था, वो किताब लेकर आ गया। मैं बताता हूं, उन इबारात को पढ़े जो मैंने पढ़कर सुनाई हैं। बड़े तुम दाद दे रहे थे कि जवाब हो गया, जवाब हो गया। पीर साहिब की कुतुब पर फतवा लगाओ। इसी तरह यह है अल कौसरुल जारी, इसकी एक इबारत थी जिस पर तुमने बड़ा शोर मचाया कि जनाब ये कौसरुल जारी की इबारत में है कि माले ना, इस इबारत में जितना है बस उतना है। इस इबारत में यह है कि अगर वो दे देते तो खराबी क्या थी। उस खराबी का इन्होंने जवाब दिया कि खराबी फिर यह थी कि जो देना वाजिब नहीं था वो दे दिया। जिसको सदकात रखना वाजिब था, सदकात बातिल हो गए। इस किताब की इबारत थी जिसको पढ़कर सुनाया गया था। अगर देते तो बिल इत्तेफाक ये माल हराम होता। इस पर इतना उछलना कूदना, अगर हिम्मत है तो ये अल्लामा कुरानी की किताब है। अगर हिम्मत है, गैरत है, तो बोलो कि इस किताब के लिखने वाले पर फतवा है, ये गुस्ताख था। क्यों नहीं बोलते इस किताब के खिलाफ? इबारत पढ़ने वाला गुस्ताख बन गया और लिखने वाला गुस्ताख ना बना, ये कहां का दस्तूर है? और इस किताब का लिखने वाला अल्लामा शम्स कुरानी वो है जिसने सुल्तान मोहम्मद अल फातेह की तरबियत की थी और उसे कुस्तुनतुनिया की फतह के लिए तैयार किया था। कुस्तुनतुनिया की फतह में खुद मौजूद था और इस लश्कर के लिए सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तारीफें कर रहे थे। यह भी मुस्नद अहमद बिन अंबल की ही हदीस है जिस मुस्नद पर तुम बड़ा शोर मचा रहे थे। फलनेमल अमीरु अमीरुहा वलनेमल जैशु ज़ालिकल जैश, ये इसी लश्कर की तारीफ थी जिस लश्कर का
एक बड़ा अमीर अल्लामा शम्स कुरानी था, रूहानी अमीर ये था फतेह कुस्तुनिया में सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी सदियों पहले तारीफें कर जाएं, आज तुम जैसे नाहंजारों को ये गुस्ताख नजर आते हैं। बोलो ना, बताओ ना इनके बारे में फतवा क्या है। कौम को उल्लू बनाने के लिए आए दिन शोर मचाते हैं। अब हमारा चैलेंज है, इस बात को मंतकी अंजाम पर तक पहुंचाया जाए। तकबीर टीवी वालों को भी हमारी तरफ से दावत है, कैसे मसल के गद्दारों को बार बार स्टेजों पर लाकर अवाम अहले सुन्नत के अकायद मत बिगाड़े जाएं। सबसे पूछ होगी जो जो इरफान शाह को प्रमोट कर रहे हैं। कल तक इरफान शाह इन हदीसों को रद्द करता था, तकरीरें लिख रहा था इन किताबों पर। आज इन्हीं राफसी हदीसों को बयान करके इन्हीं चैनलों पर बैठकर चीख चीख कर पुकार रहा है। तो बात तो कुछ है, और बात वही है जो टच बाडवी के बंदे ने की कि इसका पूरा इत्तेफाक हो गया राफसी नजरियात पर। अगर इरफान शाह पाकिस्तान आने के लिए तैयार नहीं है, आखिरी हल यह है कि जिस चैनल पर बैठकर ये सारी इसने गालियों की सौगात भेजी है, यही चैनल वाले एहतमाम करें, हमें भी लाइव लिया जाए, हमारा भी मौक़िफ़ सुना जाए। हम जो अल्लाह के फजल से सदियों के उलमा अहले सुन्नत के अकायद पर पहरा दे रहे हैं, हम भी सामने आकर बयान करेंगे कि अकीदा किसने बिगाड़ा, कौन गलत रिवायात पेश कर रहा है। ये चैनल वाले एहतमाम करें लाइव। और इरफान शाह में हिम्मत है तो लाइव आने के लिए तैयार रहे, वरना भागने के लिए तो गुज़श्ता 4 सालों से वो तदबीरें लड़ा रहा है कि मैं सामना न कर सकूं। अब बरतानिया के ये चैनलों वाले यही एहतमाम करें, बिठाएं उसको और आमने सामने बात की जाए ताकि हक वादे हो सके। बढ़ के मारने से कुछ नहीं होता। बाकी रहा उधार, वो भी हम पेश कर देंगे इंशाअल्लाह। ये ताज़ा सौदा इरफान शाह कबूल करे, इंशाअल्लाह सारे कर्ज उतार देंगे। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदार खत्म मासूमियत जिंदाबाद जिंदाबाद। दुनिया में लगाने निकले हैं।